پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک منظم اور جمہوری سیاسی جماعت بنانے کے لیے جو ہے وہ ہم نے یونین کونسل لیول پہ اور ٹاؤن لیول پہ جو ہے وہ پارٹی کو آرگنائز کرنے کا پروگرام بنایا ہے. ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور صوبائی حلقہ کے بعد اب ہر یونین کونسل میں پاکستان مسلم لیگ نون کا یونٹ ہوگا اور اسی طرح سے جو ٹاؤن کمیٹیز کے وارڈز ہیں. تو اس مقصد کے لیے ہم نے آج ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے جو ہے وہ ہماری جو ڈویژنل ڈسٹرکٹ ہمارے عہدیداران ہیں اور جو ہم نے کمیٹیز تشکیل دی ہیں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے، اور ہمارے جو ایم ایل اے ایم پی اے صاحبان، ٹکٹ ہولڈر صاحبان اور صوبائی حلقوں کے جو صدر اور سیکرٹری ہیں، تو ان کو آج یہاں پہ ہم نے بلایا ہے اور ان کے ساتھ اس ڈرائیو سے متعلق جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی اور آج سے اس کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ 30 دن میں جو ہے وہ ہم تنظیمی اس کام کو جو ہے وہ مکمل کریں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا ہر گلی محلے اور اپنے عوام کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ جو ہے وہ استوار ہوگا اور وہ اپنا ایک مؤثر سیاسی کردار ادا کرنے کے قابل ہوگی. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیں کہ کنٹونمنٹ انتخابات میں حالیہ آپ کو بڑی پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیابی ہوئی، اس کے بعد اب یہ آئندہ الیکشن کی پاکستان مسلم لیگ نون نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی جو بڑے دعوے کرتی تھی ان کی ہار کی اصل وجہ کیا ہوئی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی نے جس طرح سے اس ملک کے عوام کے ساتھ فراڈ کیا تبدیلی کے نام کے اوپر، اور جس طرح کے انہوں نے جھوٹے بے بنیاد وعدے کیے اور جس طرح سے انہوں نے سبز باغ دکھائے لوگوں کو، اور وہ باتیں کہ جی ہم اتنے کروڑ نوکریاں دیں گے، اتنے لاکھ گھر دیں گے، ڈالروں کی بارش ہوگی، پیٹرول جو ہے وہ 46 روپے کا لیٹر ہوگا. یعنی وہ کون سا جھوٹ ہے جو عمران خان نے نہیں بولا؟ وہ کون سا فراڈ ہے جو اس ٹولے نے اس ملک کے عوام کے ساتھ نہیں کیا؟ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ 3 سال کے عرصے میں، یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم 90 دن میں سارا کچھ کریں گے، اس کے بعد کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہمیں تو ایسا اندازہ نہیں تھا، 6 ماہ میں کریں گے. 6 ماہ سے پھر سال پہ آئے. اب جو 3 سال کا عرصہ، اب 4تھا سال ہے، یہ اس میں آگے ہیں اور لوگوں کا پہلے سے جو ہے معاشی طور پہ جو ہے وہ برا حال ہو چکا ہے. مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. تو اب یہ کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کنٹونمنٹ کے الیکشن میں تو پھر بھی پی ٹی آئی نے حصہ لیا ہے. جنرل الیکشن میں یہ لوگ حصہ نہیں لے سکیں گے، یہ کمپین نہیں کر سکیں گے. لوگ جوتوں کے ہار لے کے اور جوتے لے کے ان کے لیے جو ہے وہ ہر گلی اور ہر محلے میں جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو اس قوم کے ساتھ کیا ہے، جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اپوزیشن کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے ظلم کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی ہیں اور جس طرح سے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں انہوں نے محال کی ہیں، یہ باہر نہیں نکل سکیں گے. یہ جو ان کے جگادری آئے دن جو ہے یہ ہر وقت میڈیا کے اوپر جو ہے وہ الٹی سیدھی جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، جب یہ لوگوں میں آئیں گے، یہ میدان میں آئیں گے، عوام میں آئیں گے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کی کتنی نفرت ہے ان کے خلاف، اور ان کا جو ہے وہ عوام میں جو ہے وہ نکلنا اور لوگوں کے درمیان آنا جو ہے یہ بڑا محال ہوگا، بڑا مشکل ہوگا، جوتے پڑیں گے. عمران خان آج دورہ لاہور کر رہے ہیں، وہ ان کا کہنا ہے پی ٹی آئی کا کہ ہم نے بڑے کام کروائے خصوصاً پنجاب میں، کیونکہ اب پنجاب کی آپ میٹنگ شروع کریں، پنجاب پہ فوکس کریں. کیا سمجھتے ہیں لاہور سمیت پنجاب میں جس طرح وہ دعویٰ کریں جس میں حقیقت ہے کہ انہوں نے نہیں، وہ کسی کام کا نام تو لے، کون سا کام کروایا انہوں نے؟ یعنی کوئی میگا پروجیکٹ. دیکھیں، حکومتیں جو ہیں وہ پہلے 2 سال میں میگا پروجیکٹس کی جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھتی ہیں. کوئی موٹر وے ہے، کوئی بجلی کا کارخانہ ہے، کوئی ہائی وے ہے، کوئی اور یونیورسٹی ہے، کوئی کالج ہے، جو بھی ہے. اور اس کے بعد جو 4تھا سال ہوتا ہے اس میں وہ اس کے افتتاح کرتے ہیں. 5واں سال تو الیکشن ایئر ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں مجھے کہ انہوں نے 2 سالوں میں کس میگا پروجیکٹ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے؟ ان کو تو اتنا نہیں ہو سکا کہ جو سکھر ملتان جو موٹر وے ہے، سکھر ملتان اور ملتان سے لاہور، وہ ہمارے دور میں کمپلیٹ ہو چکی تھی. اس کے بعد یہ ابھی تک اس کے جو اس کی جو سائٹس ہیں
वहाँ पे जो रेस्ट एरियाज़ हैं उनको नहीं ये आबाद कर सके, उनको नहीं ये ऑक्शन कर सके। लोग जो है वो वहाँ पे जो है वो सफ़र करते हैं, सफ़र से लोग जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, तो इनसे तो ये नहीं हो सका। तो इसलिए उस्मान बुज़दार जैसा तो आज तक वज़ीर आला पंजाब में आया ही नहीं। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है। इस जितना नलायक और नहल आदमी जो है, आप मुझे बताएं कि कभी ये भी हुआ था कि डीसी, एसपी और जो है वो 20 और 19 ग्रेड के लोग जो हैं वो पैसे दे के लगे। ये तो मंडी लगी हुई है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हाउस में, लोग पैसे दे के लग रहे हैं। कोई 2 करोड़ दे के जो है वो एफडीए का डीजी लग रहा है, कोई जो है वो किसी जगह डिप्टी कमिश्नर लग रहा है। तो ये वाकई इस जैसा नालायक जो है वो आदमी कोई मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब या पाकिस्तान की तारीख में जो आया वो निज़ाम सिक्के का हम दौर सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल वो पता नहीं कैसा था, इससे तो बेहतर ही होगा मेरा ख्याल वो भी। इधर साहब, जो इलेक्शन कमीशन ने आज़म सवाती और फवाद चौधरी को नोटिस जारी की, इन दोनों का मुस्तकबिल क्या देखें? मैं समझता हूँ कि इन दोनों को इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इनको नाअहल करे। ये आज़म सवाती साहब जो हैं वो पहले भी एक दफ़ा कंटेम्प्ट से जो है वो बचे हुए हैं। इन्होंने बहुत ही जो है वो यानी बिलो दी बेल्ट जाके इन्होंने इलेक्शन कमीशन के मतलब जो है वो बातें की हैं और पर्सनल अटैक किए हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसे बिल्कुल वही इख्तियार हासिल है जो अदालत उज़्मा को है, और उस इख्तियार के तहत इनको नोटिस दिया गया है कि जी सबूत लेके हैं। सबूत इन्होंने कहाँ से लाने हैं? सबूत इनके पास है ही कोई नहीं, मासवाए इनको फजूल गुफ्तगू करने के। तो ये एक बड़ा फिट केस है और इसमें इन लोगों के ख़िलाफ़ अगर एक्शन हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी इज़्ज़त और उसकी जो रिट है उसका मुसल्लमा होना ज़रूरी है अगर मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन जो है उसकी जो है वो चले वो साबित करें ना। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आए अगर कोई गठजोड़ है या हमने पैसे पकड़े हैं कहीं से तो आप आगे साबित करें। तो अगर उनके पास कोई है सबूत तो लाएं, जाएं जाके वहाँ पे साबित करें, और अगर साबित ना कर सकें तो फिर इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन होना चाहिए। थैंक यू।